بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے عقیقے کا بنا، یعنی کہ باب عقیقتی۔ تو دیکھیے یہاں پر عقیقہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عقیقہ عق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے شک کرنا، کاٹنا۔ اسی طرح عقیقے کا اطلاق مولود کے سر کے بالوں پر بھی ہوتا ہے جن کو کاٹا جاتا ہے۔ عقیقہ ان امور میں سے ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے، لیکن وہ لوگ ذبیحہ کے خون کو مولود یعنی بچے کے سر پر ملتے تھے۔ اسلام میں اصل عقیقہ جو ہے اس کو تو باقی رکھا گیا ہے، لیکن خون کے ساتھ ملنے سے منع کر دیا گیا اور اس کی بجائے زعفران استعمال کیا گیا۔ عقیقہ کے حکم میں اختلاف ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور امام مالک کے نزدیک یہ مستحب ہے، اور حنفیہ کی مختلف روایتیں ہیں، مگر صحیح عند الحنفیہ یہی ہے کہ یہ مستحب ہے، اور کتب شافعیہ میں بھی ہے کہ عقیقہ امت کے حق میں تو مستحب ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واجب ہے۔ اب ہم اس کی احادیث پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم الدرداء الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافأتان أي مستويتان أو مقاربتان۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت ام قرظ جو ہے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں برابر کی اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ یہاں پر ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ مکافئتان اس کا مطلب ہے برابر یا قریب قریب، یعنی دونوں بکریاں ہم امت ہیں۔ پھر آگے فرمایا شاتانی مکافئتان، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسی 2 بکریاں جو آپس میں عمر میں برابر ہوں، چھوٹی بڑی نہ ہوں۔ پھر آگے قول فرمایا گیا کہ ایسی 2 بکریاں جو برابر ہوں ان بکریوں کے جو اضحیہ میں کی جاتی ہیں، یعنی قربانی میں کی جاتی ہیں، یعنی عمر کے اعتبار سے اس سے کم نہ ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسی 2 بکریاں جو برابر ہوں ذبح کرنے کے اعتبار سے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ ذبح کیا جائے، یہ نہ ہو ایک کو صبح کے وقت ٹائم ذبح کیا جائے اور ایک کو شام کے وقت کیا جائے، یعنی دونوں کو ایک ہی وقت میں ذبح کرنا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر لفظ مکینات کو کئی طرح سے ذکر کیا گیا ہے، ایک میم کے فتح کے ساتھ اور کاف کے کسرہ کے ساتھ یعنی کہ مکینات، اور دوسرا دونوں کو فتح کے ساتھ ذکر کیا یعنی میم کو بھی فتح کے ساتھ اور کاف کو بھی، تو یہ ہو گیا مکانات۔ تو اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے بیضہ یا انڈے کے، اور اگر میم کے فتح کے ساتھ ہو اور کاف کے ضمہ کے ساتھ ہو تو پھر اس کی تفسیر کی گئی ہے اماکن کے ساتھ۔ اس لیے پہلی صورت میں یعنی کہ میم کے فتح کے ساتھ اور کاف کے کسرہ کے ساتھ مکینات ہو تو پھر حدیث کے معنی ہوں گے کہ پرندوں کو ان کے انڈوں پر بیٹھا رہنے دو اور برقرار رکھو، اور دوسری صورت میں یعنی دونوں پر فتح کی صورت میں معنی ہوگا کہ پرندوں کو بیٹھے رہنے دو ان کے گھونسلوں میں، آشیانوں میں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ ہے کہ خام خواہ بلا وجہ پرندوں کو پریشان مت کرو، اور بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر غرض یہ ہے کہ رات میں پرندوں کو شکار نہ کیا جائے، رات ان کی راحت کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر شکار کرنا ہے تو دن کو کرو۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے غرض یہ ہے کہ اچھی بری فال نکالنے کے لیے ان کو ان کی جگہ سے مت اڑاؤ۔ تو یہ چند اقوال تھے جو کہ مکینات کے بارے میں ذکر کیے گئے تھے۔ اب اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباء بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكر الطير على مكيناتها قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يزركم اذکرانن کننا ام اناثن۔ حضرت ام کرز سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں سے اڑا کر تکلیف نہ دو، اس لیے کہ میں نے آپ کا یہ فرمان بھی سنا ہے کہ لڑکے کے طرف سے عقیقے میں 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نر ہوں یا مادہ۔ دیکھیں گے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن سباء بن ثابت عن ام كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة قال ابو داود هذا هو الحديث الحديث سفيان الرحمي۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہ روایت پھر سے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں برابر کی اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اور سفیان کی حدیث وہم ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا وہ حدیث و حدیث سفیان وہم، تو یعنی سفیان کے طریقے میں عبید اللہ کے بعد عن ابیہ کی زیادتی ہے کہ جو حماد کی روایت میں نہیں ہے۔ مصنف اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ زیادتی جو ہے یہ وہم کے درجے میں آتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے وبه قال حدثنا حفص عمر النمري قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رحينة عقيقته يذبح عنه يوم السابع ويهلك رأسه ويضم، فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوق الصبيش حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يرسل رأسه بعد ويهلك قال أبو داود وهذا وهم من حمام يدم قال أبو داود ولك حمام في هذا الكلام وهو وهم من حمام وإنما قالوا يسمى فقال حمام يدم قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اس کا سر منڈوایا جائے تو اس کے سر پر قربانی کا خون لگایا جائے۔ حضرت قتادہ سے جب کوئی پوچھتا کہ سر پر خون کیسے لگایا جائے تو وہ کہتے کہ جب عقیقہ کا جانور ذبح ہو اس کے بالوں کا ایک گچھا لے کر رگوں پر رکھ دیا جائے، پھر وہ گچھا بچے کی سر کی چوٹی پر رکھا جائے یہاں تک کہ دھاگے کی مانند اس کے سر سے خون بہنے لگے، اس کے بعد اس کا سر دھو کر اس کے بال کٹوا دیے جائیں اور اس پر خون لگانا جو ہے یہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ وہم ہے۔ روایت کرنے والوں نے یسمہ کہا تھا اور حمام نے یدمہ کر دیا۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کسی کا عمل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جو کہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عقیقے سے مراد ذبیحہ بکری وغیرہ جو ذبح کی جا رہی ہے یہ کنایہ ہے لازم اور وجوب سے، یعنی ہر نومولود کے لیے ہر بچے کے لیے عقیقہ لازم ہے، جس طرح شہ مرحوم کا متہم کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے ہر نومولود شیطان کے تصرفات کے ساتھ مقید اور جکڑا ہوا رہتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے، تو گویا عقیقہ جو ہے وہ 2 منزلہ فدیہ کی ہے، اس وجہ سے وہ نومولود شیطان کے تصرفات سے نجات پاتا ہے۔ اور تیسرا قول جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ ہر نو مولود اپنے والدین کے لیے سفارش سے رکا رہتا ہے جب تک کہ والدین اس کی طرف سے عقیقہ کر کے اس کا حق ادا نہ کر دیں۔ یہ تفسیر جو کی گئی ہے یہ امام احمد بن حنبل کی طرف سے منسوب ہے، تو یہ ان کی طرف سے تفسیر ہے۔ اور چوتھا جو قول ہے جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عقیقے سے مراد نو مولود کے سر کے بال ہیں، یعنی ہر نو مولود اپنے گندے بالوں کے ساتھ مقید اور جکڑا ہوا رہتا ہے جب تک ان بالوں کو اس سے زائل نہ کیا جائے۔ اور حنفیہ کے مسلک میں 7ویں روز کی روایت مستحب ہے اگرچہ کتنے ہی دن گزر جائیں، مثلا اگر پیدائش بچے کی جمعے کے دن ہے تو جب بھی عقیقہ کیا جائے تو جمعے سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کے دن کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا اذا ذبح العقیقۃ، یعنی بکری کو ذبح کرے تو اس کا تھوڑا سا مسوک یعنی بال وغیرہ جو ہے عقیقے کے گلے کی رگوں پر لگائیں، پھر اس کا جو بچہ ہے وہ بچے کے تالو پر مل دے یہاں تک کہ اس پر خون کی دھاری بہنے لگے، اور پھر بعد میں سر کو دھو کر اس کا حلق کر دیا جائے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور اسلام آنے کے بعد عقیقے کے حکم کو تو وہ قائم رکھا گیا اور یہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ آگے فرمایا ابو داؤد ھذا وہم من حمام ویدمہ، یعنی یدمہ کا لفظ حمام کی طرف سے وہم ہے بلکہ یسمہ کا لفظ ہے یعنی نام رکھا جائے بچے۔ یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں وابن قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عديش عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه بمسابعه ويفلك ويسمى قال ابو داود ويسمى اصح كذا قال سلام بن ابي مطيع عن قتادة وإياس بن دفل اشهد عن الحسن قال ويسمى والرباء اشهد عن الحسن عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويسمى۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے 7ویں دن قربانی کی جائے، اس کا سر منڈوایا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ یدمہ سے یسمہ صحیح ہے۔ اسی طرح سلام بن ابی مطیع نے بالواسطہ قتادہ یا ابن دفل اور اشعث حضرت حسن سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الزبيشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهلك عنه دما وأميت عنه الأذى۔ تو دیکھیے یہاں پر ہشام بن حسان حضرت حفصہ بن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت سلمان بن عامر زبیش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے عقیقہ ہے لہٰذا اس کی طرف سے قربانی کرو اور اس کی تکلیف دور کرو۔ یہ حدیث دیکھیے وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول اماطة الاذى حلق الراس۔ اور دیکھیے یہاں پر اماطة الاذى اس سے مراد ہے کہ وہ گندگی یعنی کہ اس سے مراد ہے گندگی یا میل کچیل۔ تو یہاں پر حضرت حسن سے روایت ہے کہ تکلیف دور کرنے سے مراد اس کا سر منڈوانا ہے، یعنی وہ گندگی دور کرنے سے مراد اس کا سر منڈوانا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عن الحسن والحسين كبشا كبشا۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے ایک ایک ڈنگا ذبح کیا تھا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داوود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل وحدثنا محمد بن سليمان بن الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه رواه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله الحقوق كأنه
كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وسئلة عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شبزب وابن مخازن أو ابن لبون فتؤتيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتغلق ناقتك. حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عقوق یعنی والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے آپ نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا۔ جس کے بیٹا ہو تو وہ اس کی طرف سے قربانی کرے، بس لڑکے کی طرف سے 2 برابر کی بکریاں ذبح کی جائیں گی اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ پھر آپ سے فرع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فرع حق ہے یعنی ثابت ہے، یہ حکم ابتدا میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ 1 سال کا یا 2 سال کا مضبوط جوان اونٹ ہو جائے، پھر تم اس کو کسی بیوہ عورت کو دے دو یا اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دے دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو اس حال میں ذبح کیا جائے، اس کا گوشت اس کے بالوں سے چمٹا ہوا ہو اور اپنے برتن کو الٹ دو اور اس کی ماں کو دیوانہ بنا دو۔ تو دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ انہو کرہ الاسم، تو یہاں پہ روایت میں راوی کا کلام ہے کہ شاید آپ کو یہ نام پسند نہیں، تو راوی کا یہ خیال درست ہے اس لیے کہ حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ کا حکم دے رہی ہیں، مگر عقیقہ کے لفظ کے ساتھ نہیں بلکہ لفظ موسیقی کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ عقیقے کی بجائے اس کو موسیقی یا کسی دوسرے لفظ سے تعبیر کیا جائے جو کہ حضرات عقیقہ کو مقرر بتلاتے ہیں، یعنی اس کو عقیقے کو لازمی بتاتے ہیں۔ وہ اس حدیث کو استدلال بناتے ہیں لیکن یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ حدیث میں عقیقے کے لفظ کو ناپسند قرار دیا گیا ہے نہ کہ عقیقے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو منع فرمایا ہے، عقیقے سے منع نہیں فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَأَن تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُبْزُبًّا، تو دیکھیے یہاں پر فرع کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ مضبوط جوان ہو جائے، 1 سال کا یا 2 سال کا ہو جائے، کیونکہ اگر تم اونٹنی کا پہلا بچہ پہلے دن میں ذبح کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے جو ہے دودھ سے محرومی ہوگی اور اونٹنی کو پریشانی ہوگی، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے پال کر پرورش کر بڑا کرو تو نیکی کا کام ہے، اور اس کو نیکی کا کام کرو گے تو پھر اس سے تمہیں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھیے وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني ابي حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحرق رأسه ونلقحه بزعفران۔ تو دیکھیے یہاں پر حضرت عبداللہ بن بریدہ کے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکری ذبح کرتا اور بچے کے سر پر بکری کا خون لگاتا، پھر جب اللہ نے ہمیں اسلام سے مشرف فرمایا تو ہم بکری ذبح کرتے اور بچے کا سر منڈواتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے۔ تو دیکھیے آج کے سبق میں ہم نے عقیقے کے مسائل کے متعلق پڑھا، اس کے بارے میں مختلف احادیث کو پڑھا، بعض احادیث میں عقیقے کو واجب کہا گیا، بعض میں مستحب کہا گیا۔ تو دیکھیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ کرنا مستحب ہے جو کہ سنت سے ثابت ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت موقوفہ ہے، اور اسی طرح امام احمد کی روایت وجود کی ہے۔ تو جمہور کی دلیل یہاں پر یہ پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن عباس کی روایت ہے، عن ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین علیہم السلام کبشن کبشن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی جانب سے ایک ایک مہندہ ذبح کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے مع الغلام عقیقۃ احرق عنہ دما
وأميت عنه الأذى، यानी लड़के के साथ अकीका है, इसलिए इसकी जानिब से खून बहाओ और इससे तकलीफें बला वगैरह को दूर करो। अब ये हदीसें जो हैं ये अकीके के सुन्नत मुक़द्दम होने की वाज़ेह दलील है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके को आदमी की मर्जी पर छोड़ दिया है, वो करे या ना करे। अगर ये सुन्नत मुक़द्दम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकीद फरमाते, यानी ताकीद के साथ हुक्म फरमाते। इसके अलावा जो भी कौल है, यानी कौली या पहली रिवायात हैं, वो सब की सब जो है वो मुस्तहब पर महमूल है, जो कि इमाम अबू हनीफा का नज़र है। फिर आगे ये फरमाया कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक लड़के और लड़की दोनों की तरफ से एक एक बकरी करना मसनून है, और आइम्मा सलासा के नजदीक लड़के की तरफ से 2 बकरी और लड़की की तरफ से 1 बकरी करना मसनून है। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह की दलील ये है कि अक्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसन वल हुसैन कब्शन कब्शन। यहाँ पर जमहूर की दलील भी पेश की गई है, वो ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़के के लिए 2 बकरियां हैं और लड़की के लिए 1 बकरी। तो ये हदीस कौली है जिसको पहली पर तरजीह होगी, और इस मुकाबले में ये कवी है। इसलिए यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो अकीका है वो मुस्तहब है इमाम अबू हनीफा के नजदीक, और इसी को तरजीह दी गई है। हमारा आज का सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।